أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरह यूसुफ का सबक नंबर 4 है और अल्लाह के फजल करम से आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 38 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले आपके सामने इन आयात का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। तो पहली जो आयत है वक़ाल निस्वतुन, वक़ाल और कहा, निस्वतुन औरतों ने। निस्वतुन का माना क्या है? और कहा औरतों ने। फिल मदीनती, शहर में, यानी शहर की औरतें कहने लगी, इम्राअतुल अजीज,
عزیز کی بیوی تراودو پسلا رہی ہے فتاہا، فتح جوان کو کہتے ہیں، ہاں اس عورت کی طرف راجع ہے، یعنی اپنے غلام کو پسلا رہی ہے، کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے نفس کو پسلانا چاہتی ہے، عن نفسی ہی اس کے نفس کو، قد شغفها حبا یقیناً فریفتہ کر لیا ہے اسے حبا محبت نے، یعنی اس کا دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، انا بے شک ہم لنراہا البتہ دیکھتی ہیں اسے، لنراہا البتہ دیکھتی ہے اسے فی ضلال مبین گمراہی میں مبین کھلی، یعنی وہ یقینی طور پہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت پھر جب سمعت اس عورت نے سنا بمکرہن ان کا مکر، بمکرہن ان عورتوں کے مکر کو اس عورت نے سنا، ارسلت اس نے بھیجا الیہن ان کی طرف، یعنی پیغام بھیج کے انہیں اپنے گھر بلا لیا، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کیا لہن ان کے لیے متکئن ایک مجلس، تکیوں والی نشست تیار کی، وَآتَتْ اور دے دی، آتا یوتی اتیانن کا معنی ہوتا دینا، آتا وہ زکاة ادا کرنا دینا، وآتت اور دے دی کل واحدۃ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینہ ایک چھری، وقالت اور کہنے لگی اخرج نکل تو علیہن ان پر، یعنی جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کے انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر نکل کے ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما پھر جب رأینا دیکھا ان عورتوں نے اسے، اکبرنا بڑا سمجھا ان عورتوں نے اسے، وقطعنا اور کاٹ لیا انہوں نے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہنے لگی حاشا للہ اللہ کی قسم، حاشا للہ اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا یہ نہیں ہے الا ملک کریم مگر ایک فرشتہ ہے کریم معزز۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے تو جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، ان کے حسن سے مدبوط ہو کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، بول اٹھی حاشا للہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو قابل تکریم فرشتے کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ قالت کہا اس نے فذالکن یہ تمہارے سامنے ہے، یہ وہی شخص ہے الذی وہ جو لمتننی ملامت کی تھی تم نے مجھے، لمتن تم سب نے ملامت کی تھی نی مجھے فیہ اس بارے میں، یعنی وہ کہنے لگی کہ یہی تو وہ شخص ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً راوَدتُّهُ میں نے اسے پسلایا تھا ورغلایا تھا عن نفسه
اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا، یعنی یہ وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پہ ڈورے ڈالے تھے، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، وَلَئِن اور اگر لم يفعل نہ کیا اس نے، ما وہ جو آمرہ میں حکم دے رہی ہوں اسے، لَيُسْجَنَنَّ البتہ ضرور اسے قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہوگا، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے۔ یعنی اگر یہ میرے کہنے پہ عمل نہیں کرے گا تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ قال کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، السجن احب الی قید خانہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مما اس چیز سے، یدعوننی مجھے جو دعوت دے رہی ہے یہ، الیہ اس کی جس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ وَإِن لا اور اگر لا تصرف تو نہ پھیرے گا، عنی میرے سے، کیدہن ان کے مکر کو، اصبو الیہن اصبو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہے اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فاستجاب تو قبول کر لیا، له اس کے لیے، ربه اس کے رب نے، فصرف تو پھیر دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان کے مکر کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہی ذات خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم پھر، بدا لہم ظاہر ہوا، لہم ان کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما وہ جو، رأو انہوں نے دیکھا، الآیات نشانیوں کو، لیسجننہ البتہ اسے قید کر دیں، حتی حین ایک وقت کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کہ رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دے۔ وَدَخَلَ اور داخل ہوئے، معاہو اس کے ہمراہ، السجن قید خانے میں، فتیان دو نوجوان، قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا، انی کہ بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اعصرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمر شراب، وقال اور کہا، الآخر دوسرے نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھا رہا ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکلو کھا رہی ہے، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا ہمیں آگاہ کر دیجئے، ہمیں بتلا دیجئے، بتاویلہ اس کی حقیقت، یعنی ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین محسنین میں سے، نیک کام کرنے والوں میں سے آپ کو سمجھتے ہیں۔ قال اس نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، لا یأتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ تم دونوں وہ دیے جاتے ہو، یعنی تم دونوں کو وہ دیا جاتا ہے، یعنی جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، الا مگر یہ کہ نبأتکما میں بتا دوں گا تمہیں، بتأویلہ اس کی حقیقت اور تعبیر کو، قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آ جائے، ذالکما یہ تم دونوں کا، مما اس سے جو، علمنی سکھایا مجھے، ربی میرے رب نے، انی ترکت بے شک
میں چھوڑ چکا ہوں ملت قوم، قوم کے دین کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، اور یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سنو، بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہے۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے باپوں کی دین، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے یہ مناسب ان نشرک کہ ہم شریک کریں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ من شیئن کوئی چیز، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے علینا ہمارے اوپر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ابھی اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہیں آئی تو اب بھی توجہ سے سنیے گا، تفسیر میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں دوبارہ بھی بیان ہوں گی۔ تو ساری تفصیل جو ہے ویسے تو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، آگے جو واقعہ ہے یہاں سے یہ شروع کریں گے کہ عزیز مصر نے اس واقعے کو مخفی رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو گئی، شہر میں اس واقعے کے تذکرے ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی کی جو سہیلیہ تھی، ان کے ہم مرتبہ عورتیں تھی، تو وہاں پہ یہ واقعہ خاص طور پہ مشہور ہونے لگا اور وہ ہر ایک باتیں کرنے لگا اور تانے دیے اس کو کہ اپنے غلام پہ فرشتہ ہو گئی ہو۔ تو اسی بات کو آج بیان کر رہی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی، یعنی اس عورت کی سوسائٹی کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا تعلق شہر کی اونچی سوسائٹی سے تھا، بڑے بڑے عمراء وزراء کی بیویاں یا بیٹیاں شامل تھیں، انہوں نے آپس میں چھ میگوئیاں شروع کر دی۔ تراود فتح عن نفسہ کہ زلیخا اپنے غلام کو اس کے نفس سے پسلاتی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ شغفہا حبا، بے شک یہ عورت اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ شغاف اصل میں دل کے اوپر والے غلاف کو کہتے ہیں، جب کسی کے دل میں محبت پیوست ہو جائے تو کہتے ہیں کہ محبت دل کے شغاف میں پڑ گئی ہے۔ تو شہر کی عورتوں نے بھی یہی کہا کہ زلیخا کنعانی غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ غلامی کا مرتبہ ویسے بھی بہت کم سمجھا جاتا تھا، تو ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت کا غلام پہ فریفتہ ہونا یہ زیادہ قابل ملامت تھا۔ تو انہوں نے تانے دیے اسے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو زلیخا کو صریحاً غلطی میں دیکھتی ہیں، گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ تو جب اس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تو اس کو بھی کسی طرح سے خبر ہو گئی، اس نے بھی اپنے دفاع میں تدبیر سوچی۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب عزیز مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کے بارے میں سنا، ان کے مکر کے بارے میں سنا، ان کے طعنے سنے، ارسلت الیہن تو ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے لیے مجلس طعام کھانے کا اہتمام کیا۔ متکئ اس کا لغوی معنی تکیہ گاہ، یعنی ایسی نشستیں جن پہ تکیے لگے ہوئے ہوں۔ عرب رواج کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق
معزز مہمانوں کو بٹھانے کا طریقہ یہ تھا کہ فرش پہ قالین بچھا کے ہر مہمان کے لیے ایک ایک تکیہ رکھ دیا جاتا تھا، جس سے ٹھیک لگا کے مہمان بیٹھے تھے، اور پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے تھے جن کو خیوان کہتے تھے۔ ان میزوں پہ کھانا رکھا جاتا تھا جو مہمان نیچے جھکے بغیر آسانی سے تناول کرتے۔ تو اس قسم کا انتظام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا، کیونکہ زلیخا کا بھی تعلق اعلیٰ سوسائٹی سے تھا، تو اس نے بھی مہمان عورتوں کی خاطر مدارات کے لیے نہایت اعلیٰ قسم کا اہتمام کیا۔ یہ خیوان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے یأکل علی الارض، کہ آپ کھانا زمین پہ بیٹھ کے تناول فرماتے تھے، اور یہ بھی کہ ما اکل علی خیوان، آپ میز پہ کھانا رکھ کے نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھانا کسی پلیٹ یا رومال وغیرہ میں رکھ کے اپنے سامنے زمین پہ ہی رکھ لیتے تھے اور تناول فرماتے۔ مطلب یہ کہ یہ آپ کی سادگی تھی، آپ سادگی کو پسند فرماتے تھے، میز پہ رکھ کے کھانا تناول کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ حرام نہیں ہے، البتہ فیشن کے طور پہ اس کو لازمی سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر نیچے بیٹھ کے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو پھر نیچے ہی بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ تو بہرحال زلیخا نے اپنی مجلس اور ہم طبقہ عورتوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا، ان کے لیے اچھی نشستوں کا اہتمام کیا، نہایت باعزت طریقے سے اپنے گھر بلایا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ان اعتراض اور تانا دینے والی عورتوں پہ واضح کر سکے کہ جس پردیسی پہ وہ دل لٹا بیٹھ نثار کر چکی ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ وہ بھی ہوتی تو ایسا ہی کرتی۔ جب تمام مہمان عورتیں اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ گئی تو ان کے آگے کھانا ڈالا گیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تو میزبان عورت نے ہر ایک کو چھری بھی دے دی۔ چھری کانٹے کا استعمال اس زمانے میں بھی مصری تہذیب میں پایا جاتا تھا، آج بھی انگریزی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ جب کھانا لگ گیا، مہمانوں کو چھریاں بھی مل گئی، تو زلیخا نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ، ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ دعوت کا وسیع انتظام تھا، کسی کام کے بہانے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ادھر آؤ۔ مالکہ کے حکم کی تعمیل میں یوسف علیہ السلام انتہائی اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے گزر گئے، کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان مہمان عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی ہنسی خیال کیا۔ ان عورتوں پہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور چھری کے ساتھ پھل کاٹنے کی بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ ایسی مدہوش ہوئی کہ ان کی چھریاں خود انہی کے ہاتھوں پہ چل گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمان عورتوں نے اپنے ہاتھ مدہوشی میں نہیں کاٹے تھے، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام پہ فرفتہ ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح آپ اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب آپ نے بے اعتنائی کا اظہار کیا، توجہ نہ کی، تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے کہ شاید ان کو زخمی دیکھ کر ہی یوسف علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، کیونکہ وہ غلام ہے، خدمت پہ معمور ہے، اسی طریقے سے انہیں آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو بغیر نظر اٹھائے آگے نکل چکے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ عورتیں کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات پاک ہے جس نے اتنا خوبصورت اور خوبصورت انسان بنایا،
मा हाज़ा बशरा, ये तो इंसान मालूम ही नहीं होता। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता मालूम होता है। यहाँ पे सवाल होता है कि उन औरतों ने फरिश्तों को तो देखा ही नहीं था, फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के साथ कैसे तशबीह दी। हकीकत ये है कि अल्लाह के अंबिया भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में ही देखते रहे हैं। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ हासिल है कि आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा असली सूरत में देखा। तो इस सवाल का जवाब मुफस्सिरीन इस तरह देते हैं कि इंसानों के जहन में फरिश्तों की खूबसूरती और शैतान की बदशक्ली जो है, बदसूरती रासिख हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी खूबसूरत इंसान को चांद के साथ तशबीह दी जाती है, शयातीन की बदशक्ली का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। सूरह साफात में फरमाया कि जहन्नमियों की खुराक तोहर के पौधे होंगे, तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, जिनके सिरे शैतानों के सिरों की तरह होंगे। गोया शैतान की निस्बत बदसूरती की तरफ की गई है। शयातीन से बाज लोग सांप भी मुराद लेते हैं, क्योंकि शयातीन का इतलाक सांप पे भी होता है। जिस तरह जिन खौफ और हैबत की अलामत समझा जाता है, इसी तरह शैतान बदसूरती और फरिश्ता खूबसूरती की अलामत है। इसलिए इन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हुस्न और जमाल की निस्बत से फरिश्ते का खिताब दिया। अरबी अदब में भी जब हम देखते हैं फरिश्ते को हुस्न जवाल जमाल का पेकर समझा गया है। अरब शायर जब अपनी ममदूह कौम की तारीफ करता है तो कहता है, कौमन इज़ा क़ूबिलू कानू मलाइकतन हुस्ना व इन क़ूतिलू कानू अफ़ारीतन। वो ऐसी कौम है कि अगर हुस्न जमाल के एतबार से उनका मुकाबला किया जाए तो वो फरिश्ते हैं, और जब वो मैदान जंग में मुकाबला करते हैं तो खौफनाक जिन होते हैं। इफरीत का माना खौफनाक या खतरनाक जिन होता है। मिस्र का शौकी इकबाल की तरह कौमी शायर है, वो भी कहता है, सौनी जिमालकी अन्ना इन्नना बशरुन मिनत तुराबी व हाज़ल हुस्न रूहानी। हमसे अपने जमाल को हुस्न को बचाओ, हम तो सिर्फ इंसान है और ये हुस्न जमाल रूहानी चीज है, हम इसके कहाँ काबिल है। इस शेर को इतना आला समझा गया कि मिस्र के एक दूसरे बड़े शायर हाफिज इब्राहिम इसे एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने पे आमादा हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हुस्न और जमाल की निस्बत मलाइका की तरफ की जाती है। इसी बिना पे मिस्री औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक नज़र देख के कहा, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता मालूम होता है। तो वो आपकी अजमत और बड़ाई की कायल हो गई। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े में छुरी का जिक्र बतौर ख़ास किया है। उस जमाने में भी छुरी कांटे के इस्तेमाल का रिवाज था। लोग फलों के अलावा भुना हुआ गोश्त जो है वो भी इसके जरिए से तनावुल फरमाया करते थे। वो छुरी से काट काट के इस्तेमाल करते थे, खाते थे। जब इस्लाम का दौर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए छुरी को मामूल के तौर पे इस्तेमाल करने से मना फरमा दिया। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़तअुल लहम बिस्सिकीनी फ़इन्नहु मिन सनीइल आजिम, इन्हें पकाए हुए गोश्त को छुरी से काट के मत खाओ, क्योंकि ये आजमियों का तरीका है। आपने हाथ इस्तेमाल करने की तरगीब दी। चुनांचे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की भूंग को हाथ से पकड़ के और दांतों से नोच के तनावुल फरमाया, और जरूरत के वक्त छुरी के इस्तेमाल की भी इजाजत दी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में हज़रत मुगीरा बिन शौबा की रिवायत है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हुआ, आपने मुझे खाना खिलाया और आप खाना यहुज़्ज़ु छुरी से काट काट के खाने की तरगीब दे रहे थे। इतनी में हज़रत बिलाल आए, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर नमाज का वक्त हो गया। इस पे आप नाराज हो गए और अलक़ा शफ़िरा, छुरी हाथ से फेंक दी। आपने बिलाल से फरमाया, मा लहू तरिबत यदाह, क्या हो गया बिलाल,
اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جو ہمیں آ کے نماز کی اطلاع دیتا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ نماز ادا کرنی ہے؟ میں مہمان کی خاطر مدارت کر رہا تھا اور اس نے دخل در معقولات کا ارتکاب کیا۔ گویا اس حدیث میں چھری استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ اگر پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بڑے ہوں، ہاتھ سے نہ کاٹی جا سکے تو چھری سے کاٹنا بھی درست ہے، اور یہ چیز اب بھی عربوں میں رائج ہے۔ تو دعوت طعام کے موقع پہ جب مہمان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو زلیخا کو حقیقت بیان کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ وہ کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، طعنہ دیتے تھے۔ اب بتاؤ کہ میرا جذباتی ہو جانا کس حد تک درست تھا؟ فارسی والے بھی اس حالت کے متعلق کہا کرتے ہیں این اس کے خون خوردہ و دل بردہ ایرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہس کسیرا، یہی ہے وہ جس نے خون کھایا ہے، دل لیا ہے، اگر کسی کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آ کر اسے دیکھ لے۔ مقصد یہ کہ زلیخا نے کہا میں اس غلام کو دل دینے پہ مجبور ہو چکی تھی، لیکن تم نے اسے اور میری مجبوری کو دیکھے بغیر بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب زلیخا نے سمجھ لیا، بھانپ لیا کہ معزز خواتین اس کی بات سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس نے مزید کھل کے بات کی، کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے خود اس کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا۔ یعنی یوسف نے تو کبھی کسی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے ہی اسے پھانسنے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ گیا۔ اس نے دعوت ملنے کے باوجود برائی کی طرف رغبت نہیں کی۔ یہ تمام حالات اور واقعات جاننے کے بعد مہمان خواتین نے زلیخا کو مجبور سمجھتے ہوئے اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ان کی اپنی حالت اس شعر کی مصداق ہو چکی تھی، لا تخف ما صنعت بک الاشواق وشن ہواک فکلنا عشاق، کہ اشواق نے جو کارگزاری تمہارے ساتھ کی ہے اس سے مت خوف کھاؤ، اپنی دل کی بات کو ظاہر کر دو، کیونکہ ہم سب کی حالت بھی تم جیسے ہو چکی ہے۔ اب ہم تمہیں ہرگز ملامت نہیں کریں گی بلکہ تمہیں مجبور سمجھیں گے۔ لا اکذب الباری بنا اللہ ہیکلی صنیعت احسان ورق حسانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے احسان فرمایا، مجھے شکل و صورت عطا کی، میں اسی احسان کا پروردہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے حسینوں کا غلام بھی بنا دیا ہے، حسن والوں کو دیکھ کے بے قابو ہو جاتا ہوں۔ تو زلیخا نے اپنی مجبوری اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کا برملا اظہار کیا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے تھے، اگرچہ اس وقت آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی ابتدائی سے اس طرح تربیت کرتا ہے کہ ان سے معصیت یعنی گناہ کا ارتکاب ممکن نہیں ہوتا۔ انبیاء سے اگر کوئی معمولی سی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ ذلت کہلاتی ہے، اور وہ عام لوگوں کی نسبت سے گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ خلاف اولا بات ہوتی ہے، خلاف اولا۔ لیکن اس انبیاء کو اس معمولی لغزش پہ بھی تنبیہ کی جاتی ہے۔ بہرحال زلیخا اپنے اعتراف جرم اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے باوجود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی، کہنے لگی وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اب بھی یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اسے ضرور قید میں ڈالا جائے گا اور وہ ضرور بے عزت ہو جائے گا۔ زلیخا نے یہ دھمکی بھی دے دی، اور یہ دھمکی یوسف علیہ السلام نے بھی سن لی، اور ادھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ زلیخا معزز خواتین کی ہمدردیاں بھی حاصل کر چکی ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے پروردگار مجھے قید خانے میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کی نسبت
جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا ہے مولا کریم وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی فریب کاری کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گناہ کا مرتکب اپنی نادانی ہی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر اس کا فہم، اس کی عقل صحیح ہو تو ایسی بات ہی نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے قید میں ڈالے جانے کو معصیت پہ ترجیح دی، کیونکہ قید خانے کی تکلیف تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ کے نتیجے میں ہونے والا عذاب دائمی ہوگا جو بلا شبہ ناقابل برداشت ہے۔ شیخ سعدی نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ کسی چیتے نے انہیں زخمی کر دیا تھا، وہ زخمی حالت میں دریا کے کنارے پڑے تھے، زخم گہرا تھا، اچھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اتنی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ شکر اس بات کا ہے کہ میں جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں، کسی گناہ کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں۔ تو اسی اصول کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ، گناہ کی دائمی تکلیف سے قید کی عارضی تکلیف مجھے منظور ہے، اس لیے مجھے گناہ سے محفوظ رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے جس پرہیزگاری اور بلند کرداری کا مظاہرہ کیا، اس کے اجر و ثواب کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کامل الایمان بندوں کا ذکر اس طرح کیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ، یہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا آدمی امام عادل، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا حاکم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے عبادت کے ماحول میں نشو و نما پائی، یعنی جس نے اپنے جوانی کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ تیسرا شخص رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، حتی یعود فیہ، یہاں تک کہ پھر مسجد میں واپس جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ ایک نماز کے بعد جب واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے مسجد میں جانے کا خیال اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور چوتھا وہ 2 آدمی ہے رجلان تحابا فی اللہ، جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے پیش نظر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اسی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اسی پہ جدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سائے کا 5واں حقدار رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وہ آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے، اس قدر پوشیدہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ چھٹے آدمی کے متعلق فرمایا دعته ذو منصب وجمال، کہ اسے کوئی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، لیکن وہ کہے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ 7واں خوش نصیب رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو برائی کے ارتکاب کا موقع ملنے پہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی کسی نیک کام کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے تعلق قائم کرنے پہ رضامند نہ تھی، پھر ایسا ہوا کہ شدید قحط پڑ گیا،
وہ عورت محتاج ہو گئی، اسے 20 دینار کی ضرورت تھی، اور میں اس کی مجبوری سے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اس رقم کے عوض وہ راضی ہو گئی، میں نے وہ ادا کر دی۔ پھر جب میں برائی کے خیال سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ عورت بولی، اے اللہ کے بندے، لا تفز الخاتمہ الا بحق، اس مہر کو حق کے بغیر نہ توڑو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس موقع پہ مجھ میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، میں اٹھ کھڑا ہوا، برائی کا ارادہ چھوڑ دیا اور ادا شدہ رقم بھی واپس نہ لی۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پتھر جو پڑا تھا غار کے کنارے پہ جو پڑا تھا سوراخ پہ، وہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جسمانی تکلیف کے بدلے معصیت کو دور کرنے کی دعا کی، فاستجاب له ربه، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کی فریب کاری کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے دعا میں 2 باتیں کی تھی، یعنی قید اور بند کو ترجیح اور فریب کاری سے بچاؤ۔ اس سلسلے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک دعا قبول فرمائی اور آپ کو عورتوں کی فریب کاری سے محفوظ رکھا، باقی رہی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، وہ ان کی قسمت میں تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو تکلیف سے گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ بھلائی طلب کرنی چاہیے، اگرچہ ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھبرا کر اپنے لیے موت مت مانگو، اور کسی موقع پہ اپنے بال بچوں کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کا قید کو پسند کرنا مقصود بالذات نہیں تھا، بلکہ معصیت کی برائی مقصود تھی، کہ گناہ میں ملوث ہونے سے قید میں جانا آسان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ سے عورتوں کے مکر اور فریب کو دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ واقعات پیش آنے کے بعد عزیز مصر کے خاندان کے لوگوں نے اس سارے معاملے کا تجزیہ کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پہ ظاہر ہو گیا، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا، رأوا، اس میں عزیز مصر اور زلیخا کے خاندان والے سبھی لوگ شامل ہیں، انہوں نے بہت سی نشانیاں بھی دیکھ لی تھی۔ قمیص کے پیچھے سے پٹنے اور شیرخوار بچے کی شہادت سے ان پہ یوسف علیہ السلام کی عصمت واضح ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا پورا کردار ان کے سامنے تھا اور انہیں آپ کی پاک دامنی کا یقین ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مدت تک جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ زلیخا کی محبت کے چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے، اب دعوت والی بات نکلے گی تو مزید مشہوری ہوگی، لہذا مصلحت اسی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی تو عورت کا فتنہ بھی کم ہو جائے گا، ادھر عوام الناس میں جو باتیں ہو رہی ہے وہ بھی دب جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ ملوث ہو جائے، یعنی حرام کام کرے، تو اس مجرم کے ساتھ اس جانور کو بھی مار ڈالنا چاہیے، اگرچہ جانور بے قصور ہے، لیکن اس کا نظروں سے دور ہو جانا اس لیے ضروری ہے کہ اسے دیکھ کر وہ کبھی حرکت یاد نہ آئے۔ تو اسی اصول کے پیش نظر ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے قید میں رکھا جائے۔ تو یہاں پہ بدا کے الفاظ آئے ہیں، بدا 2 معنی کے لیے آتا ہے، ظاہر کرنا اور رائے کا بدلنا، یہاں پہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔
ان پر حقیقت حال پوری طرح واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے بدل گئی اور انہوں نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ شیعہ مسلک میں بدا ایک اہم مسئلہ ہے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ پہ بدا کا عقیدہ رکھنا جائز ہے، جس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رائے بدل لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا علمی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ جب اس پہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رائے بدل لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ازل سے جانتا ہے، اسی بنا پہ اس نے ہر بات کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہاں اگر بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت کی بنا پہ وہ کسی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، اس کے حکم میں کوئی چیز مزاحمت نہیں کر سکتی۔ تو بلا وجہ قید و بند کے واقعات سے تاریخ عالم بری پڑی ہے۔ یہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اکثر انبیاء کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک نظر بند رہے۔ مشرکین نے راشن اور پانی تک کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دی، آپ کے گھر والوں کو سخت تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جابر حکمرانوں، خاص طور پہ انگریزوں کے مظالم جو ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ جب کسی نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی اسے یا تو جیل بھیج دیا یا ملک بدر کر دیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے دور دراز جزیرے میں قید رکھا گیا۔ آپ کے کئی شاگرد وہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند کے خادم حکیم سید نصرت حسین جب مالٹا جیل میں فوت ہوئے تو انگریزوں نے انہیں غسل دینے کی بھی اجازت نہ دی، تو حضرت مولانا نے آپ کا تیمم کرا کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح مولانا فضل حق خیر آبادی بھی مالٹا میں فوت ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا گیا، مقصد یہ تھا کہ اس طرح شہر میں ہونے والا پروپیگنڈا ایسا ایسا ختم ہو جائے گا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان جو ہے وہ بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں بھی بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں ایک بادشاہ وقت ریان بن ولید کا ساقی تھا، پانی پلانے والا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، اور اسی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل اقتدار حاصل ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت دوسرا بادشاہ تھا اور وہ مومن نہیں تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور تھا، دوسرا شخص روٹی پکانے والوں کا انچارج تھا۔ ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی سازش کی تھی۔ یہ سازش کسی طرح بے نقاب ہو گئی تو بادشاہ نے مکمل تحقیق ہونے تک انہیں جیل میں بند کر دیا۔ ان 2 قیدیوں نے جیل میں قیام کے دوران علیحدہ علیحدہ خواب دیکھے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، اور یہ چاہتے تھے کسی صاحب علم شخص سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کرے۔ سارے قیدی آپس میں ملتے جلتے تھے، کم از کم دن کے وقت تو سب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے۔ تو یہ 2 قیدی کسی نیک اور صالح آدمی کی تلاش میں تھے جو انہیں خواب کی تعبیر بتا سکے۔ تو تمام قیدیوں میں سے ان کی نظر انتخاب یوسف علیہ السلام پہ پڑی، کیونکہ سب قیدی آپ کی عبادت گزاری، تقوی، راست گوئی، اعلیٰ اخلاق اور جذبہ خدمت سے متاثر ہو چکے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے خواب اس طرح بیان کیا، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا۔ ان 2 میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ شراب نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے ہوئے انگوروں سے شیرہ نکال رہا تھا،
جس سے پھر شراب بنائی جاتی ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ شراب نہ چھوڑنے کا مطلب انگور نہ چھوڑنا ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں خمر کا لفظ انگور پہ بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ شراب کشید کرنے کے لیے انگور کو خام مال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کو کرم مت کہو، کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے، اس میں نور ایمان، توحید اور فیاضی ہوتی ہے۔ عرب لوگ انگور کو اس لیے کرم کہتے تھے کہ ان کے نزدیک شراب پینے والا سخی ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ غلط تصور ہے، لہذا انگور کو عنب کا نام دیا کرو، کرم مت کہو۔ تو خمر کا معنی یہ ہے ما خامر العقل، جو انسان کی عقل میں خلط ملط پیدا کرے، اور شراب جو ہے ہمارے دین میں قطعی طور پہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جامع ہے۔ جب انسان شراب کی نشے میں ہوتا ہے، بدزبانی بھی کرتا ہے، لڑائی فساد بھی کرتا ہے، بدکاری جیسے قبیح فعل میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے آدمی چوری کرے گا، ملاوٹ کا مرتکب ہوگا، رشوت لے گا، اور دیگر حرام ذرائع جو ہے ان کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ تو شراب نوشی واجب التعزیر ہے، اس کا بنانا بیچنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اپنے فتح مکہ والے سال عام اعلان کروا دیا ان الذی حرم شربها حرم بیعها، جس اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی تجارت بھی حرام کر دی ہے۔ تو ایک قیدی نے کہا میں نے دیکھا میں انگور سے شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے جو ہے نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے نبئنا بتأویل، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکیزہ ہے، آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں، عبادت گزار ہے، تو اب ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائے۔ یہاں تعویل سے مراد تعبیر ہے۔ ان قیدیوں کا اندازہ صحیح تھا، انہوں نے تعبیر خواب کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا۔ سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تیرے پروردگار تجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھائے گا، تو اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ علم بطور خاص عطا فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس معاملے میں ملکہ حاصل ہو، اور یہ چیز یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی۔ ویسے بھی ہر آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی خواب کسی محب یا دانا آدمی کے علاوہ کسی اور سے ذکر نہ کرو، ورنہ غلط تعبیر کی وجہ سے تمہاری پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتکما، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس ابھی نہیں پہنچے گا کہ اس سے پہلے میں تم دونوں کو تمہاری خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ مطلب یہ کہ قیدیوں کے پوچھنے پہ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتلا دی، بلکہ اس کے لیے کچھ وقفہ چاہا۔ یہاں پر اس بات کی تو وضاحت نہیں ہے کہ قیدیوں کے خواب بیان کرنے اور ان کے پاس کھانا آنے میں کتنا وقت تھا، 1 گھنٹہ تھا، 2 3، جتنا بھی وقت تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تعمیر بتا دوں گا، کیونکہ ذالکما مما علمنی ربی، تعبیر خواب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پہ سکھایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وقفہ اس لیے حاصل کیا تاکہ اس دوران میں وہ اپنی حیثیت سے ان لوگوں پہ واضح کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم سے نوازا ہے اور وہ فلاں معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ وہ لوگ آپ کی بات کو اچھی طریقے سے قبول کر سکے، اور پھر آپ اپنے پاکیزہ عقیدے کا اظہار کر کے
تبلیغ کا فریضہ بھی ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس قسم کا تعارف ہر نبی نے کرایا، انی رسول من رب العالمین، لوگوں میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، لہذا میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو تبلیغ دین کا ایک موقع میسر آ چکا تھا، جسے وہ نہایت حکیمانہ طور پہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے موقع ملتی ہی تبلیغ دین کے کام کو ترجیح دی، اسی طرح ہر مسلمان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے جب بھی موقع ملے فریضہ تبلیغ کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ آپ کہیں پہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، آپ کو موقع ملتا ہے دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی بات پہنچانے کا، آپ اسے ضرور استعمال کریں، اچھے طریقے سے وہاں پہ دعوت کا کام کریں، دعوت دیں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانا، پہلے ان قیدیوں سے علم کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ قیامت کا انکار کرنے والے، یعنی میں نے ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس زمانے میں مصر میں یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی تھی، وہ تو نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی قیامت کے محاسبہ اعمال پہ ان کو یقین تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی، ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے اظہار بیزاری کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں لفظ ترکت پہ اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ ترکت کا مطلب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے غلط عقائد میں ملوث تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ پہلے کوئی شخص شراب پیتا تھا، پھر اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، کوئی رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا یا کسی اور برائی میں ملوث تھا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کبھی بھی انکار توحید یا انکار معاد میں مبتلا نہیں ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور اس کی حفاظت میں تھے، لہذا آپ کے کسی بھی وقت میں غلط اعتقاد میں ملوث ہونا یہ قیاس سے بعید ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ترک کا معنی یہ ہے کہ میں ان باطل عقائد سے ہمیشہ کنارہ کش رہا ہوں، میں نے ان سے اجتناب کیا ہے۔ امام محمد ابن ابو بکر عبد القادر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ترک یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے چیز میں ملوث ہو اور پھر اسے چھوڑ دے، اور دوسرا ترک اعراض کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ سے کسی کام سے اعراض کر رہا ہو، کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوا ہو۔ تو اس قسم کے ترک کی مثالیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ فرعون کے حواریوں نے اس سے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ زمین میں فساد کا بازار کریں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ یہاں پہ بھی ترک بمعنی اعراض ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی فرعون یا اس کے معبودوں کے لیے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہاں بھی واپس آنے سے یہ مراد نہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے انہی کے دین پہ تھے، پھر انہوں نے دین حق کو قبول کیا اور ان کی قوم انہیں پہلے دین پہ واپس لانا چاہتی تھی۔ یہاں پہ عود کا معنی اعراض ہی ہے، یعنی آپ کبھی بھی باطل عقائد میں ملوث نہیں رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ قیدیوں کے سامنے اس طرح بیان کیا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیا ہے جو کہ دین حق پہ تھے۔ یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے
مختلف مقامات پر آباء و اجداد کی تقلید سے منع فرمایا، جبکہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو ہی راہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے وہ دوسری نوعیت کا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے قرآن کی اتباع کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی سیدھے راستے پہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے عقل، بے علم اور غیر ہدایت یافتہ آباء و اجداد کی اتباع سے منع فرمایا، لیکن اگر آباء و اجداد اہل علم ہو، صحیح راستے پہ ہو، تو ان کی اتباع کرنا یہ قابل فخر بات ہے، اور یہی چیز یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے بیان کی۔ پھر آگے فرمایا ہمارے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اور یہ پاک عقیدہ ہم پہ اور دوسرے ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو ایمان اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، جیسی ہی نعمت مل جاتی ہے تو پھر شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رسومات باطلہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور توحید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے تمہید کے طور پہ اپنی حیثیت اور اپنے عقیدے کا ذکر کیا۔ اگلی آیات میں آپ نے قیدیوں کو باقاعدہ دعوت توحید دی اور اس کو مدلل طریقے سے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے مراد آئندہ پیر کو انشاءاللہ۔